اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خسارے میں۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کی چیز ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر عظیم ہے۔ محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد کی نعمت ہونے کا اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا مانگی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی خاص رحمت سے مجھے نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اولاد زندگی کے سنورنے کی نشانی ہے، یہ اولاد زندگی کی راحت کی چیز ہے، یہ اولاد زندگی کا یہ سہارا ہے، یہ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ اولاد ہمارے لیے نیک صالح اور اعمال صالحہ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مال، یہ مال اگر اسے قیمتی بنایا جائے کہ یہ مال ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ مال ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ مال ہمارے لیے اللہ کے دربار میں رضامندی کی دلیل ہے، لیکن جب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جب مال کا استعمال صحیح کیا جائے، جب مال کا استعمال نیک راہ میں کیا جائے، جب مال کا زکات ادا کیا جائے، جب مال کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، جب مال کو صحیح اصول سے کمایا جائے اور حلال طریقے سے خرچ کیا جائے، اسی طرح یہ اولاد یہ بڑی نعمت ہے۔ وہ اولاد جو اولاد نیک صالح ہو، جو اولاد اللہ کا فرما بردار ہو، جو اولاد اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، یہ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ اولاد ہمارے لیے قیمتی دولت ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر یہ باتیں ہیں کہ عمر میں برکت چاہیے، بڑی عمر چاہیے، فرمایا کہ نیک صالح اولاد کا ہونا یہ عمر کی برکت کی چیز ہے، اس لیے کہ نیک صالح اولاد دعائیں کرے گی، یہ نیک صالح اولاد ہمارے لیے نیک اعمال کرے گی تاکہ ان کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی ہے اور ایک آزمائش کی ہے۔ آزمائش ایک اعتبار سے ہے کہ مال کو غلط طریقے سے کمایا جائے اور غلط طریقے پر خرچ کیا جائے۔ یہ اولاد آزمائش اس وقت ہے جب اولاد کو نافرمان بنا دیا جائے، جب اولاد کو اللہ کا باغی بنا دیا جائے، رسول کا گستاخ بنا دیا جائے، پھر یہی اولاد ہمارے لیے زحمت ہے اور آزمائش۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس سے مال اور اولاد کی ہے وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جب اولاد ہوتی ہے تو تھکا ماندہ باپ ہوتا ہے، نہ معلوم دھوپ میں کتنی دھوپ اور چلچلاتی دھوپ برداشت کر کے وہ باہر تھا، باہر سے تو ہی آتا ہے، ایک ننھا منھا سا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی چھوٹی ہوئی زبان سے کہتا ہے ابو ابو، ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ انسان کے دل میں اس بچے کی عظمت اور محبت ڈالے۔ اس میں بڑا کردار جہاں باپ کا ہے وہاں ماں کا بھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ اٹھ پر کس کا ہاتھ ہے؟ فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں کا، پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا بھی ہے۔ اللہ، آپ علیہ السلام نے ماں کو 3 مرتبہ ذکر کیا اور باپ کو 1 مرتبہ ذکر کیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اولاد کے پالنے
پالنے پوسنے میں جو سب سے زیادہ مشقت اور دقت اٹھاتی ہے وہ ماں اٹھاتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے. جب بچہ پیٹ سے باہر آتا ہے تو 5 سال تک اس کے پخانہ پیشاب کو صاف کرتی ہے اور زندگی بھر اس سے الفت اور محبت رکھتی ہے. اور ایک باپ بھی بڑے عظمت کی چیز ہوا کرتی ہے. باپ ایک عزت کا درمان ہے. باپ یہ ایک وقار ہے. باپ ایک ناک سر اٹھا کر چلنے کا ذریعہ ہے. کہ باپ کے انسان کی عزت اور فخر دلاتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ اولاد کا مل جانا بڑی نعمت ہے, لیکن اس کے اصول ضوابط. جب انسان کے گھر